کہانی کچھ یوں ہے کہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر میں ایک بزنس مین رہتا تھا جو نمک کا بزنس کیا کرتا تھا. نمک سالٹ کھایا کبھی؟ جی کھایا؟ کھایا تو نہیں, وہ کھانے میں ڈلا ہوا ہوتا ہے. اچھا, کھانے میں ڈلا ہوا ہوتا ہے, ایسے نہیں کھایا نا. تو اب وہ جو بزنس مین تھا نا, وہ نمک کا بزنس کیا کرتا تھا اور وہ اپنے سٹی سے نمک لے کر دوسرے سٹیز میں بھی بزنس کے طور پر لے کے جایا کرتا تھا اور دوسرے ملکوں تک بھی لے کر جایا کرتا تھا. اچھا, اس وقت ٹریول کا کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ بڑے بڑے ٹرالر یا بڑے بڑے شپس ہوتے تھے جن پر یہ ٹریول کیا جائے. اس وقت تو اس کے پاس گدھا تھا, تو اب وہ اس ڈونکی پر اپنا نمک لاد کر لے کے جایا کرتا تھا اور دوسرے سٹیز میں اور دوسرے ملک میں وہ بزنس کیا کرتا تھا. اس کا جو گدھا تھا نا, ڈونکی, وہ بڑا سست تھا. سست اس معنوں میں کہ اسے کھانا تو بہت زیادہ چاہیے ہوتا تھا, لیکن کام اس سے نہیں ہوتا تھا. کام اس سے نہیں ہوتا تھا. اس پر جب بھی نمک لادا جائے تو وہ یوں کہا جائے کہ منہ بگاڑ لیتا تھا, آواز نکالتا تھا یا سست ہو جاتا تھا, چلنے میں نخرے کرتا تھا. ایک بار کیا ہوا کہ وہ تاجر قریبی شہر میں نمک ڈیلیور کرنے کے لیے اس پر اس نے نمک لادا. ایز یوزل گدھے نے منہ بگاڑا اور سست روی سے چلنا شروع کیا. اچھا, اب یہ جس شہر کی طرف جا رہا تھا, اس شہر اور اس کے اپنے شہر کے بیچ میں درمیان کے اندر ایک ندی تھی. ندی سمجھتے ہیں؟ جی. لیک, ٹھیک ہے. اس لیک کے اندر سے گزر کر جانا پڑتا تھا اس سٹی کے لیے. تو اب ہوا یوں کہ تاجر نے اپنے گدھے پر نمک لادا اور جناب وہ چلنا شروع ہوا. بیچ میں جب وہ لیک آئی تو اب اس لیک کے اندر سے یہ گزرنا شروع ہوئے. اتفاق سے گدھے کا پاؤں پھسلا اور گدھا جو ہے وہ گر گیا. اب جیسے ہی وہ گرا تو اس پر تو سارا نمک تھا. وہ سارا نمک پانی کے اندر میلٹ ہو گیا. اس گدھے کو اس کے مالک نے فوراً سے کھڑا کیا. اب جب یہ کھڑا ہوا نا تو گدھے کو بڑا ہلکا پھلکا فیل ہوا. اس کے اوپر سے اتنا سارا جو وزن تھا نمک کا, وہ سارا پانی میں کیا ہو گیا؟ میلٹ ہو گیا, ڈیزولو ہو گیا. اب اس سے تو بڑا اچھا فریش فیل ہوا, یار یہ تو میرے اوپر سے وزن ہی چلا گیا. اچھا جناب, اب تاجر نے بچا کچا نمک اس شہر میں جا کر بیچا اور واپس آ گیا. اگلے دن پھر تاجر نے نمک لوڈ کیا اور اسی شہر میں چونکہ آرڈر بڑا تھا, آرڈر پورا کرنے کے لیے اس نے پھر سے ایک کنسائنمنٹ ریڈی کیا اور ڈونکی پر اس نے لوڈ کیا. اور جیسے ہی اس ندی کے اندر سے گزرا, اس بار پھر گدھے نے ہوشیاری دکھائی اور گدھا پھر سے پانی میں بیٹھ گیا. اب کی بار بیٹھا تو بھی وہ نمک تھا, نمک تو میلٹ ہو گیا. تاجر کو اس کی شرارت جو ہے نا سمجھ آ گئی. اس دفعہ وہ جان بوجھ کے گر گیا, اس بار یہ جان بوجھ کے گرا تھا. اچھا, تاجر تھا بھائی, وہ بزنس مین تھا. اس کو فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ گدھے نے میرے ساتھ جو ہے وہ شرارت کی ہے اور یہ جان بوجھ کر پانی میں بیٹھ گیا ہے. اس نے اس گدھے کو کچھ نہیں کہا. یہ جناب بچا کچا نمک اس سٹی میں لے گیا اور وہاں پر جا کر بیچ دیا. اور واپسی میں آنے کے لیے اس نے بہت سارا کاٹن خریدا. کیا خریدا؟ کاٹن. روئی دیکھیے آپ نے, ہلکی پھلکی ہوتی ہے بالکل. اس نے بہت ساری کاٹن خرید کر اس گدھے پر لاد دی. اچھا, اب اس کا اتنا زیادہ وزن تو نہیں تھا, لیکن گدھے کو چونکہ ایک ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ جناب اگر میں پانی کے اندر جاؤں گا اور بیٹھ جاؤں گا اور میرا وزن کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. تاجر نے جناب اس پر کاٹن لوڈ کی اور واپسی میں آتے ہوئے جب گدھے نے شرارت کی نا, اب وہ جب پانی میں بیٹھا اور اب کی بار جو یہ پانی میں بیٹھا بھاری ہو گیا. تو اب اس کا وزن کم ہونے کے بجائے وہ بھاری ہو گیا. چونکہ وہ کاٹن تھی, وہ روئی تھی, اس کے اندر سارا پانی ایبزورب ہو گیا. اب جب گدھے کو کھڑا کیا گیا تو اب گدھے سے کھڑا نہ ہوا جائے. اب گدھے کو سمجھ آئی کہ مالک ہوتا ہے جناب. تو اس طریقے سے اس گدھے کو اس کے کیے کی سزا مل گئی. اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ چلیں آپ بتائیں. ہے نا, ہمیں مالک کے سامنے, مطلب جو ہمارا مالک ہو اس کے سامنے کوئی شرارت نہیں کرنی چاہیے. ورنہ کے سامنے کوئی شرارت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کسی کے بھی سامنے نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو, کسی کے بھی سامنے شرارت نہیں کرنی چاہیے, اوور کانفیڈنس بھی نہیں ہونا چاہیے, اور اپنے کام سے جی نہیں چرانا چاہیے. سب سے بڑا جو سبق ہمیں ملا نا, محنت سے ہمیں جی نہیں چرانا چاہیے. ہمیں محنت دل سے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, جب ہم دل سے محنت کریں گے تو کام جلدی اور آسانی کے ساتھ, اچھے انداز کے ساتھ پورا ہو جائے گا. بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو کام میں چوری کرتے ہیں. اب کس طریقے سے کام میں چوری کرتے ہیں؟ امی ابو نے کسی چیز کے لیے کہا, اب وہ ایسا انداز اختیار کریں گے جیسے سنی انسنی کر دی.
میں نے سنا ہی نہیں. وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, اپنے گیم میں لگے ہوئے ہیں. تو ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. اپنے بڑوں کی بات فوراً سے ماننی چاہیے اور انہیں پرومپٹ رسپونڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایسے بھی کر دیتے ہیں کہ بچے مطلب امی نے بولا نماز پڑھنے گئے تو وہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں, باہر کھیل میں چلے جاتے ہیں. ہاں, ایسے بھی گندے بچے ہوتے ہیں. ایسے بھی نماز کے چور بچے ہوتے ہیں جو نماز کے لیے گھر سے نکلے لیکن نماز نہیں پڑھ رہے اور کھیل کود میں لگ گئے. اچھا, اسی طریقے سے ہم بہت ساری اور چیزوں میں بھی احتیاط نہیں کرتے. جیسے اسکول کا ہوم ورک ملا ہے, مدرسے سے ہمیں یاد کرنے کے لیے سبق ملا ہے, اب یاد نہیں کریں گے, پھر اگلے دن جا کر جو ہے نا ہاں پھر بہانے بناتے ہیں. پیٹ میں درد ہو رہا ہے, نانی کے گھر گئے تھے. ہاں, پھر بہانے بناتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور یوں ہو گیا. اچھا, اب بہانے بنانے کے لیے دیکھیں جھوٹ بولنا پڑے گا. بہانہ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا نیال بھائی؟ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بہانہ بنانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو اب یہ ڈبل, ایک تو گناہ بھی ملا, کام تو پورا نہیں ہوا. اچھا, ٹائم ہمارا نکل گیا. ٹائم تو نکل ہی گیا نا, زندگی کے وہ جو آورز تھے, وہ جو گھنٹے تھے, وہ جو ٹائم تھا ہمارا, وہ تو گزر گیا. اب وہ ہماری زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی بھی کام سے جی نہیں چرانا چاہیے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں محنت اور لگن کے ساتھ زندگی گزارنے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے.